ایک دن ریمی خرگوش اور سیمی گلہری بور ہو گئے۔ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دلچسپ تلاش کرنے کی امید میں جنگل میں سیر کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دور سے کچھ چمکدار دیکھا۔ یہ ایک دھات کا ڈبہ تھا، یہ پرانا اور زنگ لیکن پراسرار اور دلچسپ بھی لگ رہا تھا۔ وہ ڈبے کی طرف بھاگے اور اسے مٹی سے نکالا۔ انہوں نے اسے کھولا اور دیکھا کہ یہ زیورات اور دیگر چمکدار چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ حیرت سے ہانپ گئے۔ واہ، یہ دیکھو، یہ ایک خزانہ ہے، ریمی نے کہا۔ یہ کہاں سے آیا؟ سے یہاں کس نے چھوڑا؟ سیمی نے پوچھا۔ ریمی نے کندھے اچکا کر کہا، مجھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق بادشاہوں سے ہو۔ شاید انہوں نے اسے بہت پہلے یہاں چھپا دیا تھا اور اس کے بارے میں بھول گئے تھے، اس نے کہا۔ سیمی نے سر ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہمارا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ انہیں ایسا خزانہ ملنے پر خوشی اور خوش قسمتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اسے گھر لے جانے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے باکس کو ریمی کی ٹوکری میں رکھا اور ساتھ لے گئے، لیکن جب وہ چل رہے تھے تو انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ بیری نامی ایک بیجر تھا جو قریب ہی ایک غار میں رہتا تھا۔ اس نے انہیں خزانہ ڈھونڈتے دیکھا تھا اور وہ اسے اپنے لیے چاہتا تھا۔ وہ لالچی اور خود غرض تھا۔ اس نے انہیں ریمی کے گھر پہنچتے دیکھا جو ایک درخت کے نیچے ایک بل تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو ریمی اور سیمی زیورات گن رہے تھے۔ بیری نے ہونٹ چاٹ کر سوچا، اب میرا موقع ہے، میں وہاں چھپ جاؤں گا اور ٹوکری کو پکڑوں گا جب وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اس نے سوچا۔ وہ ریمی اور سیمی کے قریب چلا گیا جو اپنے خزانے میں اتنے مصروف تھے کہ اسے نوٹس نہ کر سکے۔ اس نے اپنا پنجہ بڑھا کر ٹوکری کا ہینڈل پکڑ لیا۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ریمی اور سیمی نے بیری کو اپنی ٹوکری پکڑے ہوئے دیکھا۔ ریمی نے کہا، یہ واپس دو، تم اسے ہم سے نہیں لے سکتے۔ وہ بیری پر کود پڑے اور اپنی ٹوکری واپس لینے کی کوشش کی۔ وہ اسے کاٹتے اور نوچتے رہے۔ بیری نے جوابی مقابلہ کیا، ان کی طرف چیختا اور گرجتا رہا۔ اس نے انہیں ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے لیے بہت مضبوط تھے۔ ریمی، سیمی اور بیری نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور محسوس کیا، یہ کوئی حقیقی خزانہ نہیں ہے، یہ فضول کا ایک گچھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے لالچی و خود غرض، بدتمیزی اور مغرور رویے کی معافی مانگی اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر مسکرائے۔ وہ اپنی دوستی کے لیے خوش اور شکر گزار تھے۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ دوستی مادی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ریمی، سیمی اور بیری نے سیکھا کہ انہیں کسی ایسی چیز پر نہیں لڑنا چاہیے جو ان کے لیے واقعی اہمیت نہیں رکھتی۔